اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا کائنات حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے فرامین کے سلسلے میں نہج البلاغہ کے تیسرے باب کا 258 نمبر فرمان۔ وقال علیہ السلام، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اذا املکتم تاجر اللہ بالصدقۃ، جب تنگ دست ہو جاؤ تو صدقہ کے ذریعے اللہ سے تجارت کرو، اللہ سے کاروبار کر لو۔ شریعت اسلامی میں صدقے کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور بنیادی طور پر صدقے کی دو قسمیں ہیں، ایک صدقہ واجبہ ہے اور دوسرا صدقہ مستحبہ ہے۔ صدقہ واجبہ کی پھر دو قسمیں ہیں اور اس کو زکوٰۃ بھی کہتے ہیں۔ ان میں سے ایک ہے زکوٰۃ مال اور دوسری ہے زکوٰۃ فطرانہ۔ زکوٰۃ مال جو ہے وہ 9 چیزوں پر شرائط کے ساتھ واجب ہوتی ہے، اور ان 9 چیزوں میں 4 فصلیں ہیں، گندم، کھجور، جو اور کشمش۔ 3 جانور ہیں، بھیڑ بکری، گائے اور اونٹ، اور 2 چیزوں کو نقدان کہتے ہیں، یعنی سونا اور چاندی۔ اور مومن کو چاہیے کہ ان تمام کے احکامات جو ہیں وہ فقہ کی مفصل کتابوں میں پڑھے، یاد رکھے اور دیکھے کہ ان میں سے کوئی چیز اس پر واجب تو نہیں ہے، کیونکہ اگر واجب کو انسان ادا نہیں کرے گا تو وہ گناہگار ہوگا۔ اور دوسری چیز جو صدقہ فطرانہ ہے وہ رمضان المبارک گزار کر، چاہے انسان نے روزے رکھے ہوں یا نہ رکھے ہوں، چاند کے نظر آتے ہی انسان پر وہ صدقہ جو ہے، صدقہ فطرانہ، وہ واجب ہو جاتا ہے۔ اور جو اغلب غذا انسان استعمال کرتا ہے، وہ گندم کی شکل میں ہوگی یا کھجوروں کی شکل میں ہوگی یا انگوروں کی شکل میں ہوگی، تو جو بھی زیادہ غذا استعمال کرتا ہے، اپنی طرف سے اور اپنے اہل و عیال کے جو لوگ اس کے زیر سایہ زندگی گزار رہے ہیں، ان کی طرف سے ہر فرد کی جانب سے 3 کلو اناج جو استعمال کرتا ہے یا اس کی قیمت جو ہے وہ دینا واجب ہوتا ہے، اور اس کے بھی مفصل احکامات موجود ہیں۔ اس کے علاوہ جتنے بھی صدقے ہیں وہ سارے کے سارے مستحب ہیں، اور قرآن پاک میں اللہ نے جہاں جہاں نماز کا ذکر فرمایا ہے وہاں وہاں زکوٰۃ کا ذکر بھی فرمایا ہے۔ اور یقیناً زکوٰۃ سے مراد یہ جو وہی زکوٰۃ ہے جس کا تذکرہ ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کیا، یعنی زکوٰۃ ہی کو صدقہ کہتے ہیں اور صدقے ہی کو زکوٰۃ کہتے ہیں۔ لہٰذا اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے اور زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، چاہے وہ واجب ہے یا مستحب، تو یقیناً اس کی نماز جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے۔ تو انسان کو ان چیزوں کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، اور امیر المومنین علیہ السلام بھی ہمیں متوجہ فرما رہے ہیں کہ اگر تنگ دست ہو جاؤ تو اللہ سے کاروبار کرو، تاکہ کیا ہوگا جب تم اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو کیا ہوگا، اللہ تمہارے مال میں بھی برکت عطا فرمائے گا۔ اور ان چیزوں اس حوالے سے ہمیں غافل نہیں ہونا چاہیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔